نے کیا کہا ہے؟ قسم خدا کی، رب کی آواز پہ لبیک کہو، دنیا بھی تیری ہو جائے گی، آخرت بھی تیری۔ نعرے رسالت، میدان اولیاء کانفرنس، سقوط بغداد کی ایک جھلک علماء کرام کی نظر میں تاریخیں ہیں آپ کے لیے۔ سقوط بغداد تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے، ایک المناک دردناک واقعہ ہے۔ ایک بزرگ نکلے بغداد کی گلیوں میں دیوانہ مستانہ اور والہانہ انداز میں کہنے لگے، لوگوں بیدار ہو جاؤ، سرخ آندھی آنے والی ہے، سرخ آندھی آنے والی ہے، اے لوگوں بیدار ہو جاؤ۔ بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ نوجوانوں مسکراؤ اور ادھر توجہ سے باتوں کو سنو۔ ایسی محفل میں بھی اگر توجہ اس مجمع پر نہیں ہے، بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ کہے یہ کون سرے شان سونے والوں سے، کہے یہ کون سرے شان سونے والوں سے، شبوں کا لطف کبھی جاگ کر بھی آتا ہے، شبوں کا لطف کبھی جاگ کر بھی آتا ہے۔ سنو بہت جلدی کے ساتھ، بہت جلدی میں اپنی بات تمام کر کے اور میں رخصت ہو جاؤں۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ سقوط بغداد ہونے والا ہے۔ ایک بزرگ دیوانہ بغداد کی گلیوں میں نکلتا ہے، آواز دیتا ہے، اے لوگوں بیدار ہو جاؤ، اٹھ جاؤ، اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ، غفلت کی چادر ہٹا دو، نیند سے بیدار ہو جاؤ، سرخ آندھی آنے والی ہے، سرخ آندھی آنے والی ہے۔ بغداد کے امیروں، بادشاہوں، نقیبوں نے کہا ہے، لڑکوں بھگاؤ اس دیوانے کو، ہماری نیند میں خلل ڈال رہا ہے، میرے آرام میں خلل ڈال رہا ہے۔ کہاں سرخ آندھی، کہاں ہم، کہاں ہماری حکومت، کہاں بغداد ہمارا شہر، کہاں آفت، کہاں سرخ آندھی، بھاگو یہاں سے۔ چند لونڈوں کو ان امیروں نے لگا دیا، مارو تو اینٹ پتھر۔ نوجوان نکلے، اینٹوں کی بارش ہونے لگی، پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ وہ دیوانہ مستانہ کہہ رہا تھا، لوگوں مجھے مت مارو، اپنے احساس کو پتھر لگاؤ، اپنے احساس کو، اپنے ارادے کو پتھر لگاؤ، اپنی بے حسی کو پتھر مارو، اپنی غفلت کو پتھر مارو۔ میں تو تجھے جگانے آیا ہوں، میں تو تجھے بیدار کرنے آیا ہوں۔ یہ عالم ہمارے، یہ امام ہمارے، یہ مؤذن ہمارے بیدار کرنے آیا۔ برا لگتا ہے جو اٹھاتے ہیں، جو جگاتے ہیں، جو بلاتے ہیں، جو آواز دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے غفلت کے شکار بغداد کے لوگ تھے۔ وہ دیوانہ آواز دے رہا تھا، اب بھی وقت ہے، جاگ جاؤ، وہ آندھی لوٹ جائے گی۔ یہ غریب اگر ہاتھ اٹھا دیا، مولا میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج ضرور رکھ لے، ابھی بیدار ہو جاؤ۔ لیکن نہیں مانے تو تیار کیا، نوجوانوں نے پتھر لگائے۔ وہ دیوانہ مستانہ چلا جا رہا ہے، گلیوں سے گزر رہا ہے، کئی پتھر لگے، آخر ایک پتھر سر پہ لگا، خون کے فوارے چھوٹنے لگے۔ ان خون کے قطروں کو ہاتھوں میں لے کر کے آسمان کی طرف اچھال دیا، مولا میں نے تیرے حکم پہ عمل کر دیا، میں نے اپنا کام کر دیا مولا، میں اپنی ذمہ داری نبھا دیا مولا، اب میں چلتا ہوں، بغداد کے لوگ نہیں ماننے والے۔ اور پھر چند ہی دن گزرے تھے کہ صبح کے وقت میں بغداد کی گلیوں میں تلواروں کی چھنکار کی آواز سننے لگی۔ چھتر چھتر جا رہے تلوار ہی تلوار، نیزے ہی نیزے۔ بغداد کی سرحدوں پر جو سپاہی تعینات تھے، ان سپاہیوں کے بازو شل ہو چکے تھے، کیونکہ وہ سپاہی پھر رات بھر عیاشی میں رہتے تھے۔ جو قوم کا نوجوان اور سپاہی نمائندہ عیاشیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ قوم کبھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ سرحدوں کے سپاہی رات بھر ناچ گانے اور شرابوں میں رہتے۔ سرحدوں کی نگرانی کرنے والا جو اپنی نگرانی نہ کر سکتا ہو، وہ سرحد کی نگرانی کیا کر سکتا ہے؟ آخرکار تلواریں چلنے لگی، نیزے چلنے لگے۔ پھر بغداد
नलियों में पानी की जगह पे खून बहने लगा। हर तरफ सर ही सर है, हर तरफ थर ही थर है। चीखों पुकार की आवाज। अब अमीरों ने कहा, रे बुलाओ उस दीवाने को कहा गया, बुलाओ उस मस्ताने को कहा गया। उसका कदम चूम लेंगे, आप दुआ कर दे। उसका बाजू थाम लेंगे, मेरे लिए दुआ कर दे, बुलाओ। लेकिन वो दीवाना तो अपना काम करके जा चुका था, वो मस्ताना तो अपना काम करके जा चुका था। हर तरफ चीखो पुकार है, बच्चों की चीखें, जवानों की चीखें, बुजुर्गों की चीखें, औरतों की चीखें, माँ बहनों की चीखें। इज्जतें भी तादार हो रही हैं, सर थर से अलग हो रहे हैं। यही नहीं, और बेचू खां की फौज ने बगदाद के अलमारियों में, कुतुबखानों में आग लगा दिया, और फिर बगदाद की नहरों में पानी की जगह पे किताबों की रोशनियां ही रोशनियां नजर आ रही थी। आलम तसव्वुर में हमने गासिबों और जालिमों से कहा, तुमने सर थर से अलग किया, तुमने जाने तलब की, तुमने बेइज्जत और बेआबरू किया, लेकिन मुसलमानों की लाइब्रेरियों में आग क्यों लगा दिया? वो आलम तसव्वुर में यही जवाब मिलेगा, मुसलमान इन्हीं लाइब्रेरियों की वजह से तो आसमानों पे जा रहे हैं। मुसलमान इन्हीं लाइब्रेरियों की वजह से तो अज़मत और रिफ़त की बुलंदी पे अपने झंडे नस्ब कर रहे हैं। न किताबें रहेंगी, न इल्म रहेगा, न किताबें रहेंगी, न इसकी अज़मत के झंडे रहेंगे, न किताबें रहेंगी, न मुसलमानों का गलगला रहेगा। इसलिए हमें मुसलमानों को भी खत्म करना है और उसकी किताबों को भी खत्म करना है। यही हालात आज हमारे सामने